نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله مل کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ہو اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب ہو تھم مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب ہو اتم
مٹھڑی درد فراق رنگے چڑوالے اسہار پرو گل پائے ایک ایک درد ماہی دے اوتوں سے سکھڑے گھول گھمائے جنہ دردی میرا دل بر راضی شالا لگ جن دون سوائے غلام فریدا درد سلامت جنہ درداں یار ملائے توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے دردیاں کتیاں نال ادب ہو میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب ہو میں مٹھڑی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مقدس معطر منبر بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب میں ارادہ فرما لیا ہے تیرے گھر والیاں نو خوب پاک تے ستھرا کر دیواں اور تیرے گھر والیاں تو ہر پلیتی نو دور فرما دیواں اج دا جمعۃ المبارک سجدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے متعلق گفتگو ہوئے گی اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب میں ارادہ فرما لیا میں کہتا بولو کہ تیرے گھر والیاں نو خوب پاک تے ستھرا کر دیواں کوئی بھی پلیتی تیرے گھر والیاں دے قریب نہ آئے ظاہر ہے جنوں رب پاک کرن دا ارادہ فرما لوے او پلیت نہیں ہو سکدا کی خیال ہے وہ پلیت ہو سکدا نہیں تے ظاہر ہے اہل بیت اطہار یہ میرے نبی دا او گھرانہ ہے کہ جدے صدقے کل تیری اور میری بخشش ہونی ہے حضور دا گھرانہ سبحان اللہ اللہ کریم نے اپنے محبوب دے اہل بیت اطہار نو اس شان دے نال نوازیا ہے کہ جس دے متعلق انسان اگر پڑھدا جائے سندا جائے سوچدا جائے اور انہاں دا احترام کردا جائے تے جنت دا رستہ آسان کردا جائے اہل بیت اطہار دے وچوں سجدہ طیبہ طاہرہ نو او مقام حاصل ہے کہ جڑا اہل بیت اطہار دے وچوں باقی تین ہستیاں نو او مقام حاصل نہیں جڑا کلی سجدہ نو حاصل ہے ایک تے سب تو بڑی گل ہے کہ میرے نبی دی آل میرے حضور دی بیٹی تو چلی میرے نبی دی آل بولو اچھی بان نال
میرے مصطفیٰ دی بیٹی تو چلی۔ کون سجدہ جس دے متعلق ملدا ہے کہ کل قیامت والے دن فرشتہ ندا کرے گا کہ اہل محشر اپنے سراں نو تسلیم خم کر لو اور اپنی نگاہاں نو جھکا لو، کیونکہ سجدہ دی سواری نے گزرنا ہے گا۔ سجدہ دی بولو سواری نے گزرنا ہے گا۔ اور سجدہ نو اللہ کریم نے یہ مقام جڑا دیتا ہے، اگے علماء فرماندے نے کہ یہ اعزاز جڑا سجدہ دا نا، جدوں اہل محشر اپنے سراں نو جھکا لون گے اور نظراں بھی جھکا لون گے نا، تے جنت دیاں حوراں جڑیاں نے اپنے باغات چھڈ کے سجدہ دے استقبال کرن واسطے آ جاون گے۔ جس دے استقبال لئی جنت دیاں حوراں آون اس نو سجدہ طیبہ طاہرہ کہا جاندا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ دی بڑی پیاری اور لاڈلی بیٹی۔ کون سجدہ؟ سخاوت اندر ویکھو تے بے مثال، آپ نو آپ دے نام اندر دیکھو تے پھر با کمال، اپنی شخصیت اندر انہاں نو ویکھو تے پھر با کمال نظر آن گے۔ اس سجدہ نو ایک مقام حاصل ہے۔ ظاہر ہے حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، اچھوانا کہو سبحان اللہ۔ سجدہ نو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا جن نے سجدہ نو دکھ دیتا انہیں محمد عربی نو دکھ دیتا، اور جن نے سجدہ نو خوش کیتا انہیں محمد عربی نو خوش کیتا ہے گا۔ اور پھر حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے کہ سجدہ دی ناراضگی اندر خدا دی ناراضگی ہے، جدے تے سجدہ ناراض ہون گیاں اودے تے خدا ناراض ہوئے گا، جدے تے سجدہ راضی ہون گیاں اودے تے دو جہانہ دا خدا راضی ہو جاوے گا۔ لیکن سجدہ دا مقام ہی وکھرا ہے گا، سخاوت اندر بے کمال۔ اور اللہ تعالیٰ نے او صفت عطا کیتی ہے کہ کائنات دے اندر جتنے نبی آئے نے کسے دی نبی دی بیٹی نو اتنا مقام نہیں ملیا جتنا سجدہ نو مقام ملیا گا۔ اہل معاشر دا اپنے سراں نو خم کرنا اور نظراں نو جھکا لینا، یہ اس چیز دی دلیل ہے کہ سجدہ ورگا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیتا ہے گا۔ یہ ایک اہل بیت اطہار دی ہستی ہے۔ اور اگر ذکر کر دے جائیے اہل بیت اطہار دا تو میرے اور تیرے لجپال نبی نے فرمایا، ان گل ذرا نا دل دے کناں نال سننا، گل شروع ہوگی سجدہ دی۔ حضور نے فرمایا کہ بندہ خانہ کعبے دے وچ ہوئے، یہ حضور دے لفظ نے، خانہ کعبے دے وچ ہوئے، مقام ابراہیم دے درمیان اللہ اس نو جگہ عطا کرے، اتھے ہی وہ نماز پڑھے روزے رکھے، اتھے ہی مر جاوے۔ حضور نے فرمایا اگر میری اہل بیت دے نال بغض رکھدا ہے تے جہنمی ہے گا۔ تسی گل نو میرے حال نہیں سمجھ سکے۔ ہن اللہ نے اپنے محبوب دے ذریعے کیسی گل کڈوائی ہے کہ محبوب فرما رہا ہے کہ بندہ خانہ کعبے دے وچ ہوئے، مقام ابراہیم دے درمیان وہ نماز بھی پڑھے روزے بھی رکھے، اگر اہل بیت اطہار دا بغض دے دل اندر ہے تے جہنمی ہے گا۔ تے جے بندہ بیٹھا ایتھے ہوئے اہل بیت اطہار دے نال پیار کرن والا ہوئے، ایتھے بھی خوش ہوئے گا، قیامت والے دن بھی خوش ہوئے گا، انہوں کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی۔ ضروری نہیں کہ بندہ جناب علی بہت بڑا حاجی ہوئے تو پھر ہی دی بخشش ہوئے گی، وہ بخشش واسطے اہل بیت اطہار دی محبت ضروری ہے گی۔ اور سجدہ نو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کیتے نے تے او بھی لاجواب عطا کیتے گئے۔ ایک ایک بیٹے دی ذات نو ویکھ لو، حضرت امام حسن دی طرف چلے جاؤ، امام حسین دی طرف چلے جاؤ، جے اگر تسی دونوں نو اکٹھا رکھ لو تو پھر بھی تانوں با کمال نظر آون گے۔ علماء فرماندے نے کہ صبح عید دا دن سی تے حضرت امام حسن اور امام حسین نے جس طرح بچے ضد کردے نے ضد کیتی، اما جان سانو بھی صبح عید دا دن نویں نویں کپڑے چاہیے نے، تو آپ نے فرمایا بیٹا کپڑیاں دے نال ہور لوگاں دا تعلق ہے، ساڈا تعلق کپڑیاں دے نال نہیں ہے گا۔ میں او مصطفیٰ دی بیٹی ہاں کہ میں اگر عیش و آرام ویکھ دی تو پھر کچھ اور فیصلے کر دی، میں تو ویکھیا تو فقط رب دی رضا نو ویکھیا ہے گا۔ تو حضرت امام حسن اور امام حسین نے ضد کی تھی، ان اللہ تعالیٰ دی قدرت مسکرا پئی، صدقے تواڈی سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ دی قدرت مسکرا پئی۔ دیکھو کپڑیاں دی ضرورت انہاں نو ہے گی،
اللہ دی ذات نو نہیں ہے گی۔ تو جدوں انہاں ضد کیتی تو اللہ نے فرمایا جبریل امین ارا جا جنت دے وچوں ایک سونا جوڑا لے جا کے میرے نبی دی بیٹی نو دے دے کہ اپنے بیٹیاں نو عطا کر لے، جنہ دا لباس رب جنت دے وچوں بھیجے انہاں دی ماں دا مقام کی ہوئے گا۔ اس نو کیا جاندا ہے، اے سجدہ تجربہ طاہر ہے گیا۔ اور پھر علماء نے لکھیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سجدہ نو اے مقام دیتا نا، میرے حضور نے فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہا و محبیہا عن النار۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی دا نام فاطمہ رکھیا ہی اس واسطے کہ فاطمہ دے چان والیاں نو تے فاطمہ نو اللہ نے دوزخ تے حرام فرما دیتا ہے گا، یعنی کہ جڑے سجدہ دے نال محبت کردے نے انہاں تے دوزخ دی اگ نو اللہ نے حرام کر دیتا ہے گا۔ اور علماء نے اتوں ہی قیاس کیتا، علماء فرماندے نے ہر سید دی تعظیم جڑی ہے امت مصطفیٰ تے واجب ہے گی، ہر سید دی تعظیم امت مصطفیٰ تے واجب ہے، او ہووے سید اصلی جدے دل اندر صدیق اکبر عمر فاروق ہومن، او سید دی تعظیم کرنا ساڈے تے واجب ہے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ جدوں حضور دے گھرانے نو خراج تحسین پیش کرن واسطے گئے نا، آپ فرماندے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بھئی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا اے سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اور مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت دے چھوٹے بھائی جدو آپ خراج تحسین پیش کرن واسطے گئے، آپ کی آندین آپ کہندے نے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اللہ کریم نے قرآن اندر انہاں دی پاکی نو بیان فرما دیتا ہے گا۔ تو میں عرض یہ کیتا ہے کہ اپنی شخصیت اندر تسی سجدہ نو دیکھو گے تو با کمال نظر آن گیا، اور سجدہ تجربہ طاہرہ اگر سخاوت وال ویکھو گے تو پھر بھی با کمال نظر آون گیا۔ حضرت امام حسن فرماندے نے کہ ایک مرتبہ ہویا انج، فرماندے نے کہ میرے ویر چھوٹے حضرت امام حسین نے تے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے روٹی کھا لی۔ تھوڑی توجہ ہے سب دی؟ پروچیوانا کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے کہ حضرت امام حسین نے تے ابا جان نے روٹی کھا لئی، تے ساڈا عالم یہ سی، حضرت امام حسن فرماندے نے کہ سانو ایک دن بعد روٹی ملی، یعنی کہ ایک دن سانو روٹی نہ ملی، دوسرے دن سانو روٹی ملی۔ یہ سجدہ دا گھرانہ ہے۔ تے کہندے نے جدو حضرت امام حسین نے اور ابا جان نے روٹی کھا لئی تو سجدہ نے نماز شروع کیتی سی، تے میں روٹی لے کے بیٹھا سا کہ کدو اما جان فارغ ہون تے میں روٹی دیواں۔ کہندے اتنے نو دروازے تے دستک ہوئی، ایک سائل نے دستک دیتی، انہیں کہا اللہ دے نبی دی بیٹی، انہیں باہروں آواز دیتی، اللہ دے نبی دی بیٹی 2 دن ہو گئے نے میں بھکھاں، اگر تواڈے گھر دے اندر کچھ ہے تو مینوں عطا کرو۔ امام حسن فرماندے نے حالانکہ عالم یہ سی کہ اسی خود ایک دن بعد روٹی نو ویکھیا
کہندے نے جدوں اما جان نماز تو فارغ ہوئیاں نا تو میں نے فرمایا پتر روٹی چک تے جا کے اس سائل نو دے آ، روٹی چک تے سائل نو دے آ۔ میں کہ اما جان اساں خود ایک دن تو بعد روٹی دیکھی ہے۔ فرمایا پتر اے ساڈی گل ہے، سانو ایک دن ہویا او 2 دن تو بھوکا ہے گا۔ ایویں نہیں شاعر کہندا جناب علی سیدہ طیبہ طاہرہ دی شان اندر کی کہندا خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے۔ خود اپنی بھوک دا عالم میں ایک دن تو بعد روٹی دیکھی، لیکن سائل 2 دن تو بھوکا سی۔ سیدہ نے فرمایا ساڈے نالوں زیادہ انہوں ضرورت ہے، جا کے روٹی اس نو دے۔ اور امت دا درد حضرت امام حسن راوی نے اس حدیث تجربہ دے۔ آپ فرماندے نے کہ میں جدوں بھی اپنی والدہ نو دیکھیا حضرت فاطمہ تو زہرا نو، اے ہن آپاں ایک واری نا دہرانا ہے، بار بار نا دہرانا بھی اس خاتون دا اے بے ادبی۔ جدوں میں سیدہ یا مخدومہ کائنات یا البتول یا بتول کہاں گا تو تساں سمجھ لینا اس تو مراد میرے مصطفیٰ دی بیٹی ہے۔ علماء نے اس نو بے ادبی قرار دیتا ہے، لیکن علماء اے عشق اندر آ کے دیندے نے، ویسے نہیں کہندے، ویسے کہندے تسی پکاری جاؤ، لیکن ظاہر بندہ اپنی بیٹی دا نام بار بار نہیں پکاردا تو پھر میرے مصطفیٰ دی بیٹی ہوئے۔ ہن تساں تو سمجھ جانا ہے جدوں، اور یہ گل میں آپ دے کولوں نہیں کیتی، پہلے اج تک میں بھی کردا رہا بیان اور 1000 باری نام لیا آپ دا، لیکن جدو خواجہ قمر الدین سیالوی نو پڑھیا تو پھر پتہ لگا بھی ادب کس چیز دا نام ہے گا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ حدیث تجربہ پڑھا رہے سن علماء نو، سارے علماء آپ دے کول بیٹھے سن تے متن کہندے نے، جس طرح میں مثال طور تے تانوں سنانا بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، یہ حضور دے لفظ نے، انہاں نو متن کیا جاندا عربی حدیث دا۔ وہ متن دے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ دا نام آ گیا۔ ہن تسی ادب دیکھنا، نام آیا جدوں تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سارے اٹھو تے جا کے تازہ وضو کر کے آ جاؤ۔ تازہ وضو کروایا تو علماء نے عرض کی تھی جڑے آپ دے حلقہ باگوش بیٹھے سن، انہوں نے کہا حضور پہلے بھی باوضو بیٹھے سن۔ انہوں نے فرمایا اصل اندر گل اے کہ اس عربی دی حدیث دے متن اندر میرے مصطفیٰ دی بیٹی دا نام آ گیا ہے، تے میرا دل کیتا ہے کیوں نہ ہوئے کہ نام تا اپاں لینا نہیں، چلو ادب کردیاں با ادب ہو کے سیدہ بتول کہہ کے پکار لینے ہے گیا۔ وہ کتنا ادب میرے مصطفیٰ دے نوکراں نے حضور دی آل دا کیتا ہے گیا۔ تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے یہ ادب کر کے سانو دسیا کہ سیدہ نو بار بار نام تو نہ پکاریا جاوے، تو ادب اس چیز دا تقاضا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا سا، امام حسن اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے کہ میں جدوں بھی دیکھیا نا اما جان نو سیدہ مخدومہ کائنات نو، تے جدوں بھی دعا منگنا نا سیدہ نے، تے دعا منگدیاں کدی بھی دعا دے وچ اپنا ذکر خیر نہ کرنا۔ جدوں بھی دعا منگی نا اپنا ذکر خیر نہیں کیتا۔ میں ایک دن اما جان نو پوچھ لیا مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ اما جان یہ کی وجہ ہے کہ جدوں بھی دعا منگدیاں ہو اپنا ذکر نہیں کردیاں، جدوں بھی ذکر کردیاں ہو اپنے نبی دی امت دا ہی ذکر کردیاں ہے۔ مینوں یہ کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو سیدہ دا جواب سنو اور اپنے ایمان نو تازگی بخشو۔ سیدہ نے فرمایا کہ گوانڈی دا زیادہ حق ہوندا ہے گا، گوانڈی دا زیادہ حق ہے۔ آپ نے فرمایا سانو تو رب نے بخشیا، میں جدوں بھی ہاتھ اٹھانی ہاں میں کہنی ہاں میرے ابا جان دی امت بخشی جاوے، میرے ابا جان دی کی ہوئے بولو امت بخشی جائے۔ اے سیدہ دا پیار ویکھ لو اپنے نال کہ تواڈی پھر دیکھو نا جدوں سیدہ دا حق مہر طے پایا گیا تو مولا کائنات کولوں گل ہوئی نا بھی کی حق مہر دو گے، تو سیدہ نو پوچھا گیا بھی تساں اپنا حق مہر کی لینا ہے؟ فرمایا مینوں پیسے نہیں چاہیے، مینوں درم و دینار نہیں چاہیے، تانوں کی چاہیے؟ فرمایا میرے حق مہر دے اندر اگر مینوں کچھ ملنا چاہیے
تے میرے ابا جان دی گنہگار امت مل جائے، میں کل قیامت والے دن اس امت دی شفاعت کران گی، رب میرے حق مہر دے صدقے امت نو بخش دے وے۔ جنہیں اپنے حق مہر دے اندر امت مصطفیٰ منگی ہوئے اس نے بھی کوئی دنیاوی چیز دا لالچ ہے گا۔ تو امام حسن فرماتے ہیں جدوں بھی دعا کیتی گئی نا تے امت مصطفیٰ دے حق دے اندر ہی دعا کیتی، اور یہ سجدہ دا ایک مقام سی وکھرا۔ چند یہودی کٹھے ہو کے آگے رسول اللہ دے کول آ کے انہاں عرض کیتی کہ ساڈی بچی دی شادی ہے، اگر تسی اپنی بیٹی سجدہ نو بھیج دو، جس طرح بعد لوگ اج وڈے وڈے لوگاں نو اپنی شادی دے اندر سدے نے زینت بنان واسطے، تے ویکھ باویں یہودی نے انہاں دی بھی زینت ہے تے میرے مصطفیٰ دا گھرانہ ہی زینت آ گئی۔ کچھ بانا کہہ دو سبحان اللہ۔ انہاں کہا جی تسی سجدہ نو ساڈے گھر بھیج دو تاکہ ساڈی شادی دے اندر زینت بخشی جائے تے ساڈی شادی دا بڑا نام نکلے کہ انہاں دی شادی تے مصطفیٰ دی پیاری بیٹی آئی سی۔ اصل دے اندر کمینے سن، ظاہری انہاں دی اے نظر سی اور اندروں کمینے سن۔ انہاں نو پتہ سی کہ نہ نبی دے کول کوئی اچھا لباس ہے ظاہری طور دے، کیونکہ حضور کو وی اے پی لباس نہیں پہندے سن، تے نہ سجدہ نے کدی کو وی اے پی لباس پہنیا سی۔ سجدہ دے تے لباس دا عالم اے سی کہ حضرت سلمان فارسی فرما دے نے میں اتفاقاً ایک باری میری نظر گئی سجدہ دے، کیونکہ انہوں حضور نے فرمایا سی کہ میری اہل بیت دے وچوں اکثر کام حضور دے گھرانے دے سلمان فارسی نے کیتے نے۔ کہندے نے میں سجدہ دی چادر تے ویکھا تے 12 ٹانکے لگے اگے سن۔ کتنے ٹانکے لگے اگے سن؟ ایک کملی والے مصطفیٰ دی بیٹی دا عالم ہے گا، 12 ٹانکے انہاں دی چادر اتے لگے سن۔ تو انہاں دا ذہن سی کہ کوئی اچھا وی اے پی لباس تے ظاہری طور تے پاندے نہیں، پر انہوں پتہ ہی نہیں ہے میرے مصطفیٰ دا گھرانہ ہے گا۔ او جدوں سجدہ دے متعلق انہاں کیا تے حضور نے فرمایا تسی جاؤ تے سجدہ نو بھیج داں گے۔ جدوں شادی دے دن طے ہو گئے، شادی جناب علی اس دن ہے گی سی، سجدہ انہاں دے گھر گئیاں نا، ہن آپ دے دلوں تو کمینگی کرن لگے کہ ویکھاں گے لباس ماڑا ہوئے گا، حضور دی توہین کران گے، حضور دی بیٹی دی توہین کران گے، کیونکہ یہودیاں کول مسلماناں دی توہین تو علاوہ اور آئی کچھ نہیں ہے گا، یہ اج بھی توہین ہی کرن گے، ایویں وکھرے وکھرے پنگے پا کے پریشان ہی کیتی رکھن گے۔ جدو سجدہ گئیاں نا تو جتنیاں یہودیاں دی عورتاں سن انہاں دی اکھاں ہی اڈیاں رہ گئی، اکھاں اڈیاں رہ گئیاں۔ سجدہ دا لباس اتنا وی آئی پی اور اتنا اعلیٰ کہ آپ دے لباس نو ویکھ کے جناب علی اش کرن لگ پئیاں کتھوں لیا جے۔ جدوں نہ سجدہ نو پوچھا نا تو سجدہ نے فرمایا میں نو میرے نبی نے دیتا ہے، میرے ابا جان نے دیتا ہے گا۔ تو انہیں کہا دسو تواڈے کول تے ظاہری طور تے حالت ہے کتنا وی پی لباس تے نہیں ہوندا، تساں کتھوں لیا؟ انہیں کہا میرے ابا جان نے دیتا۔ انہیں کہا تواڈے ابا جان نے کتھوں لیا؟ انہیں کہا جبریل کول۔ انہیں کہا جبریل کتھوں لیا؟ انہیں کہا رب جلیل کول لیا ہے گا۔ جنہاں نو لباس میرا رب جنت دے وچوں بھیجے تے انہاں دی سخاوت دا عالم کی ہوے گا۔ سجدہ دے متعلق ملدا معتبر کتاباں دے وچ کہ آپ ایک دن اپنے گھر آرام فرما رہی ہیں سن تے ایک گوانڈی عورت آئی، وہ دے بچے دے گل نہ پاٹے پرانے کپڑے تے حضرت سجدہ طیبہ طاہرہ دے کول جدو آئیاں نا تے سجدہ دا درد ویکھ امت مصطفیٰ دا، اس عورت دے بچے دے کپڑیاں نو ویکھ کے نا سجدہ دے نا فرماندے نے راوی فرماندے نے کہ دل دے آنسو نکلنے شروع ہو گئے کہ اے میرے ابا جان دی امت ہے گی کہ انہاں دا حال انج دا ہے کہ انہاں کول کپڑے بھی اچھے نہیں ہگے، بس پریشان ہوئیاں۔ اجے اتنی گل آپ دل اندر ہی سوچ رہی ہیں سن تو بی بی نے رو کے کہا سجدہ اگر تیرے کول کوئی شہزادیاں دا اچھا جوڑا پیا ہے تے مینوں دے سکنی ہے، کیونکہ میرے پتراں کول تے کپڑے پاٹے پرانے ہگے۔ حالانکہ سجدہ تے پہلے سوچ چکیاں سن۔ راوی فرماندا ہے کہ سجدہ نے حضرت امام حسن ستے سن، انہاں نو اٹھا کے او جوڑا اتاریا، جڑا جوڑا انہاں نو چند دناں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شوق دے نال سلا کے دیتا ہے سی، بڑے شوق دے نال موٹا کپڑا اپنے پتر واسطے حضرت امام حسن لئی او سوا کے حضور نے دیتا سی تے سجدہ نے اتار کے جدوں او کپڑا اس دیتا نا عورت نو بھی اپنے پتر نو پوا لیا، جدوں نے پوایا نا خوش ہوئی تو ادھروں جبریل پھر آیا۔ جبریل نے نبی نو ایک جوڑا دیتا، انہیں کہا جا اے اپنی بیٹی نو دے دے، تیری بیٹی نے اگلا جوڑا میرے رستے دے اندر سخاوت کر دیتا ہے گا۔ انہاں دی سخاوت دا عالم ہی لاجواب ہے گا۔ اور ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ دی قبر اتے اللہ کروڑ رحمتاں دا نزول کرے، اچھی وانال کہہ دو آمین۔ اللہ تعالیٰ دیاں اگلیاں جتنیاں منزلاں نے ساریاں آسان فرما۔ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ جدو حضور دی بیٹی نو خراج تحسین پیش کرن واسطے آیا نا تو انہیں کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سا نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہندا ہے سجدہ مریم نو ایک نسبت سی کہ او عیسیٰ دی ماں سی، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سا نسبت حضرت زہرا عزیز۔
کہندا ہے کہ میرے مصطفیٰ دی بیٹی نو 3 نسبتاں نے. پہلی نسبت یہ وے کہ اقبال کہندا ہے کہ اے رسول اللہ دی پیاری بیٹی ہے. اور دوسری نسبت اقبال کہندا ہے کہ اے جناب علی المرتضیٰ دی زوجہ ہے. اور تیسری نسبت یہ وے کہ حسن و حسین دی ماں ہے. اقبال کہندا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، حل عطا تاجدار بنو میں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور رشتہ آنے حق زنجیر پاسے فرما جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گردیدہ می، سجدہ ہا بر خاک او پشیدہ می. اقبال نے سارا فارسی کیا، میں تو انہیں پنجابی ترجمہ کرنا. اقبال کہندا رشتہ آئنے حق زنجیر پاسے فرما جناب مصطفیٰ است. اقبال کہندا اگر میرے کو رسول اللہ دی شریعت میرے پیران دی زنجیر نہ ہوندی، یا حضور دی شریعت میرے کو نہ ہوندی، ورنہ گردے تربتش گردیدہ می، کہندا کہ میں سجدہ طیبہ طاہرہ اور سجدہ ہا بر خاک او پشیدہ می. اقبال کہندا میں سجدہ دی قبر دا طواف کرنا ہے بس. تو انہوں میرا خیال سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، ایڈی بڑی گل نو تسی پی گئے. میں نا تہاڈا ہاضمہ بھی بڑا وڈا ہے. ہاں ہسبے ہو تسی، میں حیران ہے، انہاں دا ہاضمہ بھی بڑا وڈا ہے. بھی تسی یہ پی کیویں گئے ہو؟ تانوں پتہ ہی نہیں لگا کہ اقبال کی کہہ گیا. اقبال کہندا لوگ خانے کعبے دا طواف کردے نے جا کے. اگر میرے کو رسول اللہ دی شریعت نہ ہوندی، یعنی شریعت دے اندر نہیں نا قبر دا طواف، او دا اے مطلب ہے گا. کہندا حضور دی شریعت میرے پیران دی زنجیر ہے، ورنہ میں سجدہ دی قبر نو طواف بھی کردا تے اوتھے بیٹھ کے سجدہ دی قبر نو سجدہ بھی کر دیندا. سجدہ ہا بر خاک او پشیدہ می، میں دی قبر نو سجدہ کر دینا ہے. سجدہ نو اللہ کریم نے بڑا مقام عطا کیتا ہے. جس صورت اندر میں ابتدا تو عرض کیتی چند پہلو انہاں دی زندگی دے، سخاوت اندر بے کمال. اگر پردے اندر آ جاؤ تو علماء فرماندے نے، علماء نے لکھیا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب سجدہ دے گھر آئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر دی پہلے حدیث لے لو تاکہ تانوں ایمان مزید تازگی ملے. عبداللہ بن عمر فرماندے نے حضور جدوں بھی کتے سفر تے جاندے سن نا تے واپس آنا نا تے سب تو پہلے حضور نے اپنی بیٹی دے گھر جانا ہے گا. یہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا. تے تواڈے چ میرا کیڑا بندہ ایسا ہے یا تسی یا کدی میں جو کام کیتا ہے کسی سب تو پہلے اپنی بیٹیاں دے گھراں دے اندر جائیے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوندا. اور ساڈے دعوے نے کہ غلامی رسول اندر موت بھی قبول ہے. چلو دوویں چارے گلاں کٹھیاں لا لو ذرا مزہ آ جاوے. جس دے استقبال لئی نبی کھڑے ہون نا، بولو جدے استقبال لئی نبی کھڑے ہون اس نو محمد عربی کیا جاندا ہے گا، تے جدے استقبال لئی محمد عربی کھڑا ہوئے اس نو فاطمہ تو زہرا کیا جاندا ہے، اس نو مخدومہ کائنات کیا جاندا ہے گا. سارے نبی حضور دا استقبال کرن لئی کھڑے ہوندے سن. حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدو سجدہ نے حضور نو ملن واسطے آنا، حضور نے بیٹھے ہونا تو حضور نے اٹھ کے کھڑا ہو جانا، اپنی بیٹی دا استقبال کرنا ہے گا. اور نبی پاک دا ایک خاصہ سی کہ اپنی بیٹی پیاری سجدہ دے ہاتھ نو پکڑ کے حضور چوم دے آگے سن، کدی کدی متھے تے بوسے دینے. حضور نے فرمانا کہ اپنی بیٹیاں دے نال انج پیار کیتا کرو. حضور سانو درس دے کے گئے نے کہ انہاں نو اپنے واسطے قید مت سمجھو، انہاں نو اپنے واسطے تہمت مت سمجھو. اگر کسی نے سمجھنا ہے کہ بیٹی دا پیار کی، حضور فرماندے نے محمد عربی دی سیرت پڑھ کے وے. دیکھو نا بڑی گل ہے کہ نبی حضور دے استقبال لئی کھڑے ہون اور حضور اپنی بیٹی دے استقبال لئی کھڑے ہو جان. تو ہر پاسے تسی جدھر چلے جاؤ گے نا لاجواب ہی نظر آن گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کول چلے گئے، جا کے فرمایا بیٹی تیری والدہ خدیجۃ الکبریٰ نو گیا کافی دن ہو گئے نے. علماء فرماندے نے حضور بڑے اداس ہے گے سن، اور یہ بھی اپنی بیوی دی اداسی سنت مصطفیٰ دے طریقے دے نال حاصل کرو نا تو پھر تو ثواب ہوئے گا. لیکن جدوں اساں رکھنا ہی چھتراں دے تھلے، بولنا تے گال کڈنی، بولنا تے مندہ بولنا، روٹی نہیں پکائی، بچے پیدا کرنے والی مشین ہے بیوی. بیٹی انسان بیٹی کہہ رہے ہیں زوجہ انسان واسطے انس بنائی. جدو آدم صفی اللہ دنیا تے تشریف لے کے نا حضرت آدم، تو اللہ تعالیٰ نے آپ دے نال حضرت حوا نو نہیں بھیجا ہے گا. کس لیے بنایا؟ اس زندگی دا ساتھی اللہ کیوں بناندا ہے گا کہ تسی او دے نال اپنی راز و نیاز دی گل کرو. لیکن وہ ہے کہ معاملات ہی کچھ اور طرح نے. تو حضور جدوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے غم دے اندر تھوڑے دن حضور نے گزارے نا تو حضور اپنی بیٹی نو لین واسطے گئے. تو سجدہ نو جا کے فرمایا کہ میرے نال چلو. انہوں تے سجدہ نے فرمایا ابا جان دو حیثیتاں نے تہاڈیاں، ہن گل ذرا نا دل دے کناں نال سننا اور اپنی بیٹیاں نو یہ درس دینا
کہ اپنی بیٹیاں دی تربیت انج دی کرو کہ انہاں دے گھر برباد اور اج میں تقریباً ویکھ رہا 99% جڑے لوگاں دی بچیاں دے گھر اجڑدے نے، دی مین وجہ انہاں دا ماں پیو ہوندا ہے۔ ہاں یہ گل میں بڑے وثوق نال تانوں کی اور میں تانوں ثابت کر سکنا 99% لوگ اپنی بچیاں دے گھر اجاڑ دین، ماواں تربیت ہی انج دی نہیں کردیاں، بس پہلی پٹی یہ پڑھانی ہے سس نال پنگا لئی رکھی، وہ کی پتہ نہیں ننان ہوندی ہے او دے بندے دی بہن او دے نال پنگا لئی رکھی، تے اگر تیری کوئی دوسری اوتھے تیرے او دیور دی یا تیرے او جیٹھ دی کوئی گھر دی او دے نال پنگا بنائی، یعنی کہ پنگے تو علاوہ کچھ نہیں سکھایا جاتا۔ اگر انہاں نوں یہ سکھایا جائے نا میری بیٹی اگر میں اس گھر دے اندر آئی ہاں نا تو تم ہی اس گھر دے اندر جا رہے اور بلکہ بعد تسی مرد تے عورت دی زندگی پڑھو نا تے بڑی کمال گل انہاں لکھی ہے کہ پوچھو بھی ساری زندگی مرد شادی کیوں کردا ہے گا، اس تے کتاباں انہاں بریاں نے بھی مرد شادی کیوں کردا ہے، بیچارہ کتنیاں مشقتاں اٹھاندا ہے گا، تے ماں پیو اپنی بچی دی تربیت ہی ایسے نہیں کردے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ملن واسطے گئے نا حضرت اسماعیل نو تو انہاں دی زوجہ باہر نکلی تو انہاں فرمایا بیٹی دس اسماعیل دا کی حال ہے، انہیں کہا کی حال پوچھنا ساڈا تے اسماعیل دا حالات ہی جدے کدی کھانوں نہیں ملیا کدی کچھ بھی نہیں ساڈے گھر دے اندر، انہیں شکوہ ہی کیتا تے انہیں یہ نہیں پوچھا بھی بابا تو کون ہے گا، جدو اسماعیل علیہ السلام آئے نا گھر دے اندر تو انہیں کہا مینوں کسے مہمان آئے دی خوشبو آ رہی ہے گی، انہیں وہ خود بھی نہیں دسا بھی میرے ابا جان ہی سن، تو انہیں کہا جی آیا سی ایک بابا، تو انہیں کہا انہیں کی کیا، انہیں کہا بابا مینوں بس جاندے ہیں کہہ گیا سی کہ جدو اسماعیل آوے تو انہیں کہا میں اپنے بوے دی چکاٹ نو بدل دے میں، تو انہیں کہا جا پھر تینوں طلاقاں دیتیاں، تو انہیں کہا ہے کہ مطلب، انہیں کہا مطلب ہے کہ میرا ابا مینوں دس کے گیا کہ نہ شکری بیوی نو کول نہیں رکھنا ہے گا، اگر تسی انہاں نو سکھاؤ نا بھی شکر ادا کیتا کرو خامد یہ سال اندر بھی آوے نا، انسان باہروں تھکیا ہارا جدو آندا ہے تو پتہ نہیں کتنے مشقتاں تے کتنے بوجھ اٹھا کے لے آندا ہے، اگر وہ صرف 2 یا 4 منٹ ساڈی جڑی بیٹی ویائی یا بہن ویائی اپنے خامد دے نال پیار نال گزار لوے نا کہ جناب علی تو دی ساری زندگی دے دکھ ختم ہو جاندے ہیں، لیکن تساں کدی وہ جی تربیت کرنی نہیں اللہ دے فضل دے نال کیونکہ شرم آندی ہے گی۔ میں انہوں تانوں حدیثاں بیان ہی نہیں اتنے کرنا چاہتا کہ میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی نو کیوں نہیں حدیثاں دیتی، بس ایک دا میں تھوڑا جا نقشہ لے لو تاکہ تواڈے ذہن اندر یہ نہ ہوئے بھی ایویں استاداں مڑ دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نو دسیا کہ میں جدو معراج تے گیا نا تے میں پتر ایک ایوی عورت ویکھی جڑی چھاتی دے بال لٹکی سی پستانہ دے بال تے اگ او دی دوبر یعنی جڑا پچھلا حصہ انسان دا یا عورت دا ہوندا او دے ذریعے باہر نہیں کر رہی سی، ہن تسی کہ معاذ اللہ سمجھو گے حضور بے شرمی دیاں گلاں کر رہے سن، پکیزہ لوگ تا ویکھ وڈے تہاڈا تو کی خیال جاندا ہے گا حضور دے بارے، حضور اپنی بیٹی نو تربیت کر رہے سن، تو سجدہ نے پوچھ لیا حالانکہ اتنے 8-10 حدیثاں نے میں ایک ہی تانوں سنائی ہے، تو سجدہ نے پوچھا ابا جان وہ چھاتی دے بال کیوں لٹکائیاں گئیاں تے کیوں اگ انہاں دے دوبر دے ذریعے باہر آ رہی سی شرمگاہ دے ذریعے، تو حضور نے فرمایا بیٹی وہ لوگ عورتاں سن جڑیاں اپنے بستر نو اپنے خامن تو علاوہ آلودہ کردیاں یعنی کہ زنا کرواندیاں گیاں سن، حضور اپنی بیٹی دی تربیت کر رہے ہیں، کدی تساں بھی سوچیا کہ اپنی بیٹی دی تربیت کریے بھی میرا پتر سکولے جامی تو بندے دی دی بن کے جامی اتنے کوئی گل نہ کھلا کے آویں میرے واسطے، تو حضور جدوں گئے نا تو سجدہ نو حضور نے فرمایا چل، تو انہیں کہا بجان 2 حیثیتاں نے تواڈیاں، ایک نبی ہوندی تے ایک باپ ہوندی، دسو کس حیثیت نال فرمایا جے، اگر نبی ہوندی حیثیت نال فرمایا جے تو میں تیار ہاں میں چلنی ہاں تواڈے نال، تے جے اگر باپ ہوندی حیثیت نال فرمایا جے تو پھر میں کو نہیں جے جانا، نہیں سمجھ آئی میرا، اگر ابا ہوندی حیثیت نال فرمایا جے تو پھر میں کو نہیں جے جانا تواڈے نال، حضور نے فرمایا بیٹی کیوں، عرض کی تھی ابا جان گل اے وے کہ تسی میرے نبی بھی ہو تے میرے باپ بھی ہو، نبی دا تو حکم نہ منن والا ویسے ہی کافر ہے گا، تے جے تسی مینوں پیو ہو کے کہندے ہو تے جب تک علی اجازت نہیں دے گا تو میں تواڈے نال نہیں جاواں گا، تے حضور نے اپنی بیٹی دی تربیت کیتی ہے کسی تے ساڈے گھراں دے کی حالات نے، او باویں خاوند نو پتہ کوئی گیا نہیں ماں گئی ہے یا ابا، باویں بیٹی دا گھر اجڑ جاوے انہوں نال لیاونا تو فرض ہے انہاں تے ہو جاندا ہے نا، بھی یہ نہیں ویکھنا بھی میری بیٹی آخر زندگی گزار رہی ہے وہ 100 معاملات نے پتہ نہیں کیوں جے حالات ہون گے، تو سجدہ جدوں حضور نے گل سنائی نا تو سجدہ سنان تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گل نہیں بیٹی میں علی نو لے کے آنا، حضور ان ویکھ کے نبی اگے نہیں امام الانبیاء حضور علی کول چلے گئے، اگر تیری اجازت ہے تو میں سجدہ نو لے کے چلے جاواں، اے محمد عربی اگے نے، ایک عام شخصیت دے مالک نہیں جدے استقبال نہیں نبی کھڑے ہو جاندے اگے نے، تو او بہرحال جدوں حضرت علی آئے نا تو انہیں کہا جی لے جاؤ، جدوں حضور لے کے جان لگے نا تو حضرت علی نے عرض کی سونا کلے ہی ہو سانو بھی لے جاؤ نال، اپنے جوائی دے نال ایہو جا پیار بناؤ
تاکہ وہ تواڈے گیت گاوے نہ کہ تواڈے تو پریشان ہوئے۔ حضرت علی نے کہا سونے کلے ہی جانا جے میں بھی نال تیار ہوں، حضور نے فرمایا تم ہی آ جا۔ جدو جان لگے علماء فرماندے نے کہ سجدہ طیبہ طاہرہ نے ویکھیا نا کہ حضور سب تو اگے سن، اس تو پیچھے مولا کائنات تے پھر پیچھے سجدہ، تھوڑا جا سفر کیتا تے سجدہ نو اپنے پردے دا خیال آ گیا۔ ایویں نہیں آلے معاشر قیامت والے دن اپنی نظراں نو جھکان گے، یہ اللہ نے بڑی لاجواب پیدا کیتی ہے جدی روح سجدہ طیبہ طاہرہ دے متعلق ملدا ہے کہ سجدہ نے اس گل نو گوارا نہیں سی کیتا کہ فرشتہ میری روح کھچے۔ علامہ محمود علوسی رحمت اللہ علیہ روح المانی دے اندر فرماندے نے کہ سجدہ دی جڑی روح ہے نا اے میرے خدا نے خود قبض کیتی ہے، اتنا پڑھدا سی، فرماندے سن کہ فرشتہ بھی میرے کول نہ آوے۔ تے ساری زندگی تے تانوں علماء کول سنیا بھی وال بھی کدی نہیں سی ننگا ہویا آپ دا۔ تو جدو چلے نا تے عرض کیتی ابا جان اگر اجازت ہوئے تو میں بولاں، حضور نے فرمایا بیٹی بول۔ عرض کیتی ابا جان سب تو اگے تسی مینوں لاؤ نا۔ حضور نے فرمایا دی کی وجہ، فرمایا ابا جان گل اے اگے اگے تسی چل رہے ہو، پیچھے علی چل رہا ہے، اس تو پیچھے میں ہاں، اے میرے پیراں دے نشان جڑے نے نا رات دے اندھیرے چ بھاویں سفر ہو رہا، صبح کوئی اٹھ کے اے نہ کہے کہ نبی دے پیراں دے نشان، نبی دی بیٹی دے پیراں دے نشان ویکھے گیا۔ سویرے کو بندہ اے نہ گل کرے میں اگے چلنی ہاں، میرے پیچھے میرے علی نو چلن دو، کیونکہ ہن شریعت ہے، تسی باپ اپنی جگہ تے ہو، میرے پیچھے میرا خاوند چلے، اس تو پیچھے سونیا تو چل تاکہ میرے پیراں دے نشان دو بندیاں دے پیراں دے تھلے آ جاون، میرے پیراں دے ذرے بھی لوگاں نو نظر نہ آون۔ جدے پردے دا یار اے کمال ہوے گا تے پھر کیوں نہ ہودا ہوراں استقبال کرن جنت۔ سبحان اللہ، اے سجدہ بڑھ، اور پھر سخاوت تو میں عرض کر چکیا نا، ہر طریقے نال آپ لاجواب۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ آ گئے ایک دن سجدہ دے کول گھر آئے، جدوں گھر آئے چلو اس نو پیچھے رکھ لو، وہ اے پہلے سن لو، دے اندر بڑا لطف ہے کیونکہ موضوع پیچھے چل رہا ہے بیوی دا تے خاوند دا، اینو پیچھے رکھ لینا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد چ اذان ہوئی، حضور چلے گئے، پیچھے علی پاک چلے گئے۔ سجدہ دی طبیعت بڑی علیل سی، کافی بیمار سن، ہن سجدہ اٹھیاں، انہاں اٹھ کے اللہ تعالیٰ دی سب تو پہلے نماز پڑھی۔ آج ارادہ فرما لو کہ اپنی بیٹیاں نو 5 وقت نماز پڑھن دی تلقین کرنی ہے، کر لو ارادہ، کوئی نہیں فرق پین لگا۔ اپنی بہناں دی تربیت ہی ایسی کرو، کیونکہ تہاڈا تعلق ہی بہناں نال اتنا ہوندا ہے کہ سوائے چھتراں تو تے انہاں نو گانا کڈن تو علاوہ تہاڈے منہ چ کدی پھول ہی نہیں کرے گئے۔ یہ قبلہ ساڈا معاشرہ ہے، میں بھی گھر انجی ہاں، میں ایڈا حاجی ثناء اللہ نہیں، میں بڑے پٹے لفظ ہی بولنا، اللہ معاف کرے، اور تسی تو میرے تو بھی پلے درجے تو میں تہاڈے تو پلے درجے ہاں، گل برابر ہی ہے، نہ میرے اندر تربیت ہے نہ تہاڈے اندر، لیکن نہیں میرے محسن اسی مسلمان ہاں۔ شریعت اجازت نہیں دیندی، عمر بن عبدالعزیز دی گل سن لو تو وہ بھی سن لو مزہ آ جاوے، شاید میں سنائی ہوئے تانوں، چلو اج مجمع ہے زیادہ مزہ آ جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز دیاں بچیاں جوان ہو گئیاں نا تے گھر دے اندر آئے تے انہاں دے منہ دے وچوں بدبو آ رہی سی تے گھر دے اندر جناب ماحول ہی خراب سی، بدبو اتنی کو آ رہی سی، ظاہر ہے جدوں کوئی بندہ بولدا کئی واری ہوندا ہے معاملات بڑے خراب ہوندے تے انہاں اپنی بیوی نو یہ گل کیتی، انہاں کہا اپنی بچیاں نو کیا کر مسواک ہی کر لیا کرن، تو انہیں کہا میرے سر دے تاج جنیاں میریاں نے انیاں تیریاں بھی ہیں، تو آپے گل کر لا۔ انہیں کہا نہیں نہیں، شریعت دا بھی کوئی تقاضا، میریاں بچیاں جوان نے تے شریعت مینوں نہیں اجازت دیندی کہ میں جوان بچی نو بلاواں، حالانکہ ایسی گل نہیں، شریعت اجازت دیندی سی، صرف تانوں سکھا رہے سن کہ بچی جوان ہوئے تے باپ دی اکھاں چ بھی شرم آ جانا چاہیے، بھائی دی اکھاں دے وچ بھی شرم و حیا آنا چاہیے، انہاں دی جوانی دے جڑے دن نے انہاں دی ماں ہی انہاں دے نال گل کر۔ لیکن ساڈا تو معاملہ ہے کہ بچی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نو سانو معاف کرے 20-25 سال دی ہوندی تے پیو نو پانی جنی دیر بچی دے ہتھوں نہ پیوے انہوں مزہ ہی نہیں آندا ہے۔ کیوں اللہ نے تانوں زوجہ جیسی نعمت دیتی؟ پتر کس لیے پیدا ہویا گیا نا؟ حالانکہ منع نہیں، یہ گل ذرا دل دے کنا نہ سن لو، منع نہیں، او لیکن یار حیا بھی کسی چیز دا نہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح کرما لے ہو، تہاڈی بچی جوان ہے تسی انہوں مت بلاؤ، وہ دے واسطے ایک پردے دا نظام ہے، انتظام ہے۔ دیکھو نا ساڈے گھراں دے ماحول ایسے نے، اللہ تعالیٰ معاف، 1-2-4 ظاہر جانا پیا گھراں دے اندر، اتھے بچی بیٹھی اتھے دا باپ بیٹھا، اور بسا اوقات بچی دی چادر اگوں اڑ جاندی ہے، انسان گنہگار ہے، انسان تو خطا ہو جاندی ہے، انسان ہور نظر نال ویکھ بیندا ہے، اور اللہ کو دا ذہن ایسا نہیں ہوندا، پھر بچی دے کئی واری شلوار اتھے ہو جاندی ہے، اللہ کہ شریعت ساریاں چیزاں دا حیا رکھیا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز علی میں تانوں گل سنا دیتی تھوڑی جی دے چ گل، تو او مولا کائنات نے دیکھا نا کہ سجدہ نے اٹھ کے سب تو پہلے نماز پڑھی، پھر قرآن دی تلاوت کیتی، تو پھر جناب علی سجدہ نے چکی چلانی شروع کر دیتی۔ جدو میرے مولا کائنات واپس آئے نا گھر دے اندر، تو سجدہ دی طبیعت ویسے ہی بڑی علیل سی،
تو سیدہ نو مولا کائنات نے فرمایا جدو تہاڈی طبیعت جی حلیل سی، ویکھ خاوند دا اپنی بیوی نال کتنا پیار، تہاڈی جی طبیعت حلیل سی تے تسی یہ کیوں کام کر رہی ہو؟ تسی اٹھ کے نماز بھی پڑھ لی، حالانکہ وہ نہیں سی ذہن کہ نماز نہ پڑھنا ہے، تو قطن ذہن نہیں سی، پھر تسی چکی چلا لی نہ چلاندے ہیں۔ جدو مولا کائنات نے فرمایا سیدہ نے جڑا جملہ دیتا، میری بہن اور تہاڈی بیٹی میری بیٹی واسطے مینارے روشن بنایا، سیدہ نے فرمایا گل اے کہ میں تے چاہنی ہے ماں اللہ دی اطاعت اندر تے تیری فرمان مرداری دے اندر مینوں موت آ جائے تے اس تو بعد کہ مینوں اور کہا دے کچھ نہیں، یعنی اللہ دی اطاعت اندر کہ مینوں موت آ جاوے تے میرا خاوند میرے تے خوش ہو، مینوں اس تو علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے دے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں جدو مولا کائنات گھر آئے، دوسری حدیث طیبہ، تو مولا کائنات نے سیدہ نے فرمایا کھانا دو، تو انہوں نے فرمایا کھانا تو نہیں ہے گا، اور بعد روایتیں ایسیاں نے کہ 12 دن تک رسول اللہ دی بیٹی دے گھر کھانا نہیں سی کدی پکیا، بلکہ چولہا بھی کدی نہیں سی گرم ہوا۔ تو تواڈے تے میرے گھراں دے حالات کی 70 قسم دیاں روٹیاں کھا کے بھی اسی نمازاں تے روزیاں دے پاسے نہیں آمدے، 70 قسم دے کھانے، شام نو افطاریاں جا تسی ویکھ دو کتنا بہترین انتظام ہوندا۔ تے کدی سوچیا جی انہاں دے متعلق بھی کہ جنگ لڑ رہے سن صحابہ تو انہاں دا روزہ سی تے خود رسول اللہ نو بھی گرمی لگی، اللہ کے حضور نو اتنی نہیں لگی سی، حضور نے تے ایک اپنی امت واسطے سبق بنایا۔ تو حضور نے جدو صحابہ نو ویکھا نا روزے دی حالت اندر لڑ بھی رہے نے تے بیچاریاں دی حالت بھی تھوڑی جی غیر ہے، تو میرے مصطفیٰ نے ایک گھڑا لیا پانی دا، تو حضور نے چک کے اپنے سر مبارک چھپایا، یعنی پانی پایا تو حضور نو تسکین پہنچی۔ حضور نے صحابہ نو فرمایا جدو روزے دی حالت اندر گرمی ستاوے تو پھر نہ لیا کرو، بے کتنا لجپال نبی آیا ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا روٹی دو، تو انہوں نے فرمایا روٹی نہیں ہے، اس سیدہ نے کو فرمایا۔ تو انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا کافی دن ہو گئے نے گھر تے آگے کو نہیں بلی تو روٹی کتوں؟ فرمایا کوئی گل نہیں۔ مولا کائنات جے بیٹھے سن تو سیدہ نے عرض کیتی گل اے میرے سر دے تاج کچھ سوتر وٹیا سی، سوتر کدیاں کدیاں ویچیا تے 6 درہم بچے سن، وہ گھر اندر پے نے، جاؤ باہر لے جاؤ تو راشن لے کے آؤ۔ مولا کائنات 6 درہم چکے تے باہر گئے، دروازے تو نکلے تے اگوں سائل ٹکر گیا، انہیں کہا علی اللہ دے نا تے مینوں دے دے، ہن اپنے گھر دا عالم تے ہے ہی سی، بھی کھانا تے ہے ہی نہیں سی۔ فرمایا جا یار ساڈا رب وارث ہے، تو لے جا۔ جدو انہوں دیتے تو واپس آئے تو اگوں سیدہ نے دیکھیا تو فرمایا علی خالی ہاتھی آ گئے ہو؟ فرمایا اللہ نال تجارت کر لئیے، انہیں اللہ دے نا تے منگے نے، اللہ دے نا تے دے آیا۔ فرمایا کوئی گل نہیں، کوئی نہ شکریہ لے لفظ نہیں بولے۔ فرمایا اللہ وارث ہے۔ اتنی دیر اجے رکے نے تو حضرت علی نے کہا اگر تو اجازت دے میں تو میں رسول اللہ کولو نہ ہو جاواں، میں حضور کولو نہ چل جاؤں۔ نہ کہا جی چلے جاؤ۔ ہن علی پاک اٹھے تو رسول اللہ علیہ السلام دے کول گئے، رستے دے اندر جاندیاں اگوں ایک بندہ ملیا، انہیں کہا علی اونٹنی لینی آ؟ اونٹنی دے کول سی، انہیں کہا علی اونٹنی لینی آ؟ حضرت علی نے فرمایا بھائی جے پیسے کوئی نہیں ہے۔ انہیں کہا کوئی گل نہیں علی ادھار ہی لے لے، فخر لوگ سمجھدے سن انہاں لوگاں نو چیز۔ انہیں کہا ادھار ہی لے لے۔ فرمایا کنے دی دینی؟ انہیں کہا 100 درہم لواں گا تو پھر دواں گا۔ مولا کائنات نے فرمایا پھر ادھار ہی ہے؟ انہیں کہا جی ادھار ہی ہے۔ وہ دے کے چلا گیا، تھوڑا جہا اگے گئے تو ایک بندہ اور ٹکرا، انہیں کہا علی ویچنی آ؟ وہ گو ایک اور آ گیا، انہیں کہا ویچنی آ؟ میرے مولا نے فرمایا ویچنی۔ انہیں کہا جی کنے دی؟ آپ نے فرمایا 300 درہم دے۔ اجازت ہے، شریعت اجازت دین دی، نفع لو۔ آپ نے فرمایا 300 درہم دی دینی ہے۔ انہیں کہا لیا 300 درہم انہیں مولا کائنات نو دیتے، 100 درہم وہ دا دیتا جی دے کول لئی سی، اللہ کہ وہ تو میں کہہ بیٹھا ماں دیتا دتا کو نہیں سی تو نہ وہ ٹکریا سی آپ نو۔ وہ 300 درہم لیا تے خود نبی پاک کول گئے، اتھے حضور نو دسیا کوئی نہ، حضور کول بیٹھے رہے، واپس آئے اپنے گھر دے اندر راشن روشن لے کے۔ اگو سیدہ نے فرمایا ہن کتھوں لے کے آئے ہو؟ پہلے تو ہے ہی کو نہیں سن۔ فرمایا بس اج نہ 100 درہم دی اونٹنی ادھار لئیے تے 300 درہم دی ویچ دیتی۔ فرمایا بڑی خوب تجارت کر کے آئے ہو۔ یہ اگو زوجہ نے کہا ایسی تربیت ہوئے گی بیٹی دی تو اپنے بندے نو اگو داد دے گی نا، انہیں تو کہنا تو سر کھوتی دا کما کے لے آیا، 700 دی دیہڑی سی تو 500 لے کے اوے شکر تا ادا کر، 500 بھی ٹکر گیا اس دور اندر، کیونکہ تربیت نہیں ہوندی۔ وہ بہرحال فرمایا بڑی خوب تجارت کیتی ہے۔ حضرت علی جب بیٹھے سن تے پیچھوں نبی پاک آ گئے، ہن حضور دا آ کے ویکھنا کمال۔ حضور نے فرمایا علی بڑی خوب تجارت کیتی ہے، خود دسیں گا سجدہ نو یا میں دساں کی کر کے آیا ہے گا؟ حضرت علی دس کے آئے سن، خود دسیں گا یا میں دساں؟ جدوں حضور نے فرمایا تو حضرت علی نے فرمایا تسی دس دو تو پھر کمال زیادہ ہی آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا علی جن نے تینوں اونٹنی دیتی سی انہوں پہچاننا ہے؟ فرمایا نہیں جی میں نہیں۔ فرمایا جن نے خریدی انہوں؟ فرمایا انہوں بھی نہیں۔ فرمایا اونٹنی نو بھی پہچاننا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اونٹنی نو بھی نہیں پہچاندا۔ فرمایا جڑا تینوں اونٹنی ویچن آیا سی نا 100 درہم دی، او جبرائیل امین ہے گا سی، کیونکہ تو رب دے نا تے تجارت کیتی سی، 6 درہم دیتے سن رب دے نا تے، او رب بھیجی سی۔
تو جنہیں 300 درہم دی خریدی سی نا وہ اسرافیل ہے گا سی اور میکائیل سی جڑا تیرے کو لے کے گیا تو فرمایا علی اور جڑی اونٹنی ہے انہوں بھی کدی پہچانے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اونٹنی ہوئی جدے تے کل قیامت والے دن میری بیٹی نے بیٹھ کے آنا ہے رب دنیا تے انہاں نو سواریاں وکھاوے تو پھر اس سجدہ دا کمال سبحان اللہ۔ دیکھو نا رسول اللہ علیہ السلام تربیت ہی اپنی بچی دی ایسی کیتی سی، اپنا ماحول ایسا بناؤ، اپنے گھراں دے حالات ایسے بناؤ، اپنی بچیاں دی اپنی بہناں دی تربیت ایسی کرو کہ انہاں دے گھر جڑے نے جہنم دنیا چ نہ بنن۔ دیکھو نا انسان ہی انسان نو پھر وہ انسان جد انسان دیاتی چو وقت چلا جانا، خواجہ غلام فرید فرمایا وقت دا بیلی یار کوئی بندہ تے شالا وقت نہ کھاوے ڈولے تے سجن بن دشمن ویندے نہیں جدوں وقت نو پیندے نہیں رولے تے وقت ہووے سلامت سجن آن کھلوندے نہیں کولے تے غلام فریدہ سدا وقت نہیں راندے کدی ماسے تے کدی تولے۔ سدا انسان تے وقت یہ نہیں رہے گا کہ اپنی بہناں نو تے اپنی بیٹیاں نو گھر بٹھائے گا۔ ایک وقت آندا ہے جدوں حضور نے اٹھائی ہے تو پھر تساں بھی اٹھانی ہے، تاکہ انہاں دی پہلے ہی ایسی تربیت کرو کہ انہاں دے گھر جہنم نہ بنن۔ حضور دی حدیث دا مفہوم ہے، حضور دی شریعت دا کہ جدی زوجہ دنیا چ اچھی ہے او دا گھر دنیا دے اندر ہی جنت ہے گا۔ وہ جنت کیوں ہے گا؟ جدوں تہاڈی بیوی شکر ادا کرے گی تو ویکھو نا وہ اسی طرح ہی ہے نا جس طرح علماء نے لکھیا کہ ہر بندہ چنگی نوح لبدا ہے گا سونی تے بیٹی پیدا کرن واسطے کوئی بندہ نہیں تیار ہے گا۔ جدے گھر بیٹی ہوے وہ کہندا قیامت پیدا ہو گئی۔ ایسا نہیں گل، اپنے گھراں دا ماحول ایسا بناؤ۔ حضور دی بیٹی دے صدقے کال ویکھو نا بلکہ اتوں تک لکھیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیٹی مخدومہ کائنات دی چادر دے صدقے کل تہاڈیاں اور میریاں بچیاں نے بخشیا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں حضور دی بیٹی نال پیار نصیب فرمائے۔ واخر